یہ وقت نہیں ہے اپنا وزیر اعظم پہ تنقید کرنے کے لیے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم سمیت پورا پاکستان اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سائنس اور فیکٹس ہمیں بتا رہے ہیں، ان اقدامات کو ہمیں اٹھانا پڑے گا. اس وقت جو ہمارا وزیر اعظم کی تقریر ہے اس میں وہ اقدامات نہیں ہے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اور وفاقی حکومت نظر ثانی کرے. سندھ سرکار نے ابھی تک کچھ اقدامات لیے ہیں خود جو سیلف آئسولیشن کے لیے اور سیلف لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. کسی بھی معیشت کو یہ نقصان تو پہنچائے گا، لیکن آپ کا معیشت کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اگر ہمارا پاپولیشن کا سگنیفیکنٹ نمبرز کو یہ بیماری ہوتا ہے. اگر ہمارا پاپولیشن کو سگنیفیکنٹ نمبرز خدا نہ خواستہ اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے اور صرف ہمارے ہاسپٹلس کے اوپر چھوڑے، ہم نے کنٹینمنٹ کی طرف سے آئسولیشن کی طرف اور لاک ڈاؤن کی طرف نہ گیا، تو پھر ہمارا جو ہاسپٹلس ہے وہ فلڈ ہو جائیں گے. کراچی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وقت آئے گا تو ہم الیکشن لڑیں گے. ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارا کمزوریاں ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارا معیشت میں اور ہمارا ہیلتھ سسٹم میں، لیکن کیا کرے، ہم جیسے ہیں ویسے بھی ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور ہمیں مقابلہ کرنے پڑے گا. اس کے لیے ہمیں قیادت کی ضرورت ہے اور ہمارا اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہے، ہمارا وفاقی ہیلتھ منسٹر عمران خان صاحب ہے. تو اس پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا، اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ لیڈ کرے گا اس مشکل وقت میں. پاکستان اس بیماری کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے وفاقی حکومت اپنی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی لائے. ہمارا زیادہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے وفاق کے ساتھ اور دوسرے صوبے کے ساتھ بھی. اس وقت تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیاسی پوائنٹ سکور نہیں کرنا کا کوئی ضرورت نہیں ہے. وقت آئے گا ہم الیکشن لڑیں گے، لیکن اس وقت ہم نے سب پاکستانی بننا ہے اور ہم نے سب لاجک اور ریزن کے ساتھ اس بیماری سے مقابلہ کرنا ہے. کوئی ڈرنے کی وجہ نہیں ہے، کوئی خوف زدہ ہونے کی وجہ نہیں ہے، ہم نے مل کے اس کے مقابلہ کرنا ہے. سوائے کرونا کے کسی پر الزام نہیں لگائیں گے. اگر ہمیں اگلے 15 دن گھروں میں رہنا پڑا تو ہم ڈیلی ویجز پر کام کرنے والوں کو کھانا پہنچائیں گے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھر رہنا پڑے گا اگلے 15 دن میں، تو جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں، جو غریب طبقات ہیں، میں ان سب کو یقین دلانا چاہوں گا کہ یہ حکومت سندھ کا ذمہ داری ہے. ہم آپ کو سنبھالیں گے، ہم آپ تک کھانا پہنچائیں گے، ریشنز پہنچائیں گے. ہم اپیل بھی کریں گے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ ہمیں مدد کرے تاکہ ہم ان کے گھر تک کھانا پہنچا سکے. ان کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ باہر جائے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جانوں اور معیشت کو بچائے. ہمیں دونوں محاذوں پر جنگ لڑنا پڑے گی. ایک، ہم نے وائرس کا مقابلہ کرنا ہے اور وہ ہوگا ضرور. دوسرا، ہم نے جو ہمارا معیشت کے ساتھ حشر ہونے والا ہے اس وائرس کی وجہ سے، اس کے بارے میں بھی وفاق کو ٹھوس اقدامات لینا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا معیشت کو سنبھالنے کے لیے. اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، مل کے کوشش کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ پاکستان اس بیماری کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چین میں وائرس پھیلا تو سندھ حکومت نے تیاریاں شروع کر دیں. اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے میں بھرپور کوشش کرنی ہے. لاک ڈاؤن کا we're easing towards a lockdown. We're easing towards a self-imposed and government-advised lockdown and containment approach, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک میں ہو، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف کراچی میں مگر وفاقی حکومت ہمارے ساتھ مل کے اس کی طرف جتنا ہم جا سکے وہ ہم کوشش کریں. ایڈوانس پریپریشنز کے ساتھ یہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم سٹریس
ہوگا. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جسٹ ان دا لاسٹ کپل آف ڈیز شاید یسٹرڈے سی ایم صاحب اور اپنی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں ایک بڑا فیلڈ ہاسپٹل بنایا جائے گا ایکسپو سینٹر میں, جس میں فوج کی مدد بھی لیا جائے گا, باقی سوسائٹی سے اور میڈیکل سے مدد لیا جائے گا, تاکہ ہم ایک بڑا فیلڈ ہاسپٹل ابھی سے تیاری کریں کہ جب اگر خدا نخواستہ ہمیں اس کا ضرورت پڑے وہ بھی وہاں ہو.